جب میں نے دیکھا کہ اس ملت اسلامیہ کے ایک عظیم قائد نے اپنے دور طالب علمی میں جس طرح اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو عظمت رسالت کے لیے اور تحریک فروغ عشق رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا، بحمد اللہ تعالی اللہ جل شانہ نے ان کی کاوشوں کو آج ثمربار فرمایا، اور اس عظیم الشان ادارے کو اور اس عظیم الشان جامع مسجد کو دیکھ کر مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ تحریک جو قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا داتا گنج بخش شریف حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین شریفین سے جس تحریک کا آغاز کیا گیا، آج وہ تحریک ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی آواز بن چکی ہے، اور میں اور ان کے لگائے ہوئے اس گلشن کو دیکھ کر اور یہ نوجوانان ملت اسلامیہ جن کی چمکتی ہوئی پیشانیوں کو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو سروں پر عمامے سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چہروں پر سنت رسول کو ہر شخص ملاحظہ کر رہا ہے، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس مرد کلندر پر، مرد درویش پر حضور سیدنا داتا گنج بخش شریف حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہ کرم ہے۔ جب یہ عروس البلاد لاہور میں گورنمنٹ کالج جو مادر علمی ہے اور ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہے، میں نے گورنمنٹ کالج کے کلاس روموں میں علامہ محمد ارشد القادری کو دیکھا، جوانوں کے جھرمٹ میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس دور میں ان کا چہرہ سنت رسول سے مزین تھا، اور جو چہرے کی تابانی، شگفتگی و شادابی ان کے شباب کا جو عروج کا دور تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان کی خلوتیں اور جلوتیں محبت رسول سے عبارت تھیں، اور میں نے دیکھا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے لوگ ان سے، جہاں حضور سیدنا داتا گنج بخش شریف حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فضل و برکات اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، وہاں میں بلا خوف و خطر اور علی وجہ البصیرت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین محبوب سبحانی میرا محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو فیض بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل و محدث بریلی علیہ رحمت رضوان اس بر صغیر میں تقسیم فرماتے رہے، اور ان روحانی فیوزات کے امین اور قاسم حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی آغوش میں علمی اور روحانی گوہر نایاب اپنے دامن میں سمیٹ کر لائل پور کی سرزمین پر آنے والے ایک مرد کلندر محدث اعظم علیہ رحمت و رضوان کا وہ فیض جو ایک شیخ طریقت حضرت علامہ محمد عبدالرشید صاحب قادری نور اللہ مرقدہ کے ذریعے سے حضرت تک منتقل ہوا، آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں پہلے صرف انہیں
تھا، سوچتا تھا کہ یہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی قیادت کرنے کی تمام تر صلاحیتوں سے آراستہ و پیراستہ ہے، لیکن آج اس روحانی ماحول کو دیکھ کر، یہ چہروں پر سجے ہوئے سنت رسول اور امامے دیکھ کر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ طریقت ہے اور ولی کامل ہے جو رسول اللہ کے عشق و محبت کے امین نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، وہ ہم سبق ہوا کرتے ہیں، کلاس فیلو ہوا کرتے ہیں، ان کا ہم سبق کلاس فیلو جتنا مرضی عروج و کمال کو پہنچ جائے وہ بھی کبھی تسلیم کیا کرتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے ان کے دور جوانی کو دیکھا اور خلوتوں جلوتوں کو دیکھا، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جیسے یہ سفید کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مرد قلندر کا ماضی اس طرح بے داغ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو بڑے بڑے قائد بن کے میدان میں اترے، لیکن آج ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ میں نے دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں ظاہری اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اتنا بڑا ادارہ قائم ہو جانا اور اس قدر عظیم الشان دیوانوں اور پروانوں کا، وابستگان کا مجتمع ہو جانا، یہ یقیناً غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ میں کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اس ماحول نے میری سوچ اور فکر کے زاویوں کو بدل دیا۔ میں نے اسی لیے قرآن مقدس کی وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے یہ نعمت میرے اس عظیم بھائی اور عظیم عالم دین اور ایک بہت بڑے باعمل روحانی پیشوا اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر دیکھا تو تحریک کے قائد مجھے نظر آئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے قائد محترم بھی ہیں اور آپ کے شیخ محترم بھی ہیں، تحریک کے قائد بھی ہیں اور شیخ محترم بھی ہیں، جنہوں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور ان کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ملا۔ دین یہ تقاضا کرتا ہے۔ میں آج کو ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جو نعمت احیاء سنت کی، اتباع شریعت کی، ان کے دامن سے وابستہ ہونے سے جس کو اتباع سنت اور احیاء سنت کی روشنی ملی ہے، میں آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس روشنی کو اپنے تک محدود نہ رکھو۔ زمانہ تاریک ہوتا چلا جا رہا ہے، چراغ جلانے کی ضرورت ہے، روشنی کرنے کی ضرورت ہے، اور روشنی ان جہالت و گمراہی اور بدعقیدگی کے اندھیروں میں کون روشنی کرے گا، کون چراغا کرے گا؟ میں آپ کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، یہی چراغ جلیں گے